بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں 4 افراد جاں بحق، تمام حملہ آور ہلاک۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فوری رد عمل لائق تحسین ہے۔ آرمی چیف۔ بنگلہ دیش میں 2 کشتیوں کے درمیان ٹکراؤ سے 23 مسافر ہلاک۔ چائنا کا امریکی عہدیداروں پر ویزا پابندی عائد کرنے کا اعلان۔ چائنا نے بھارت کی سرحد پر اپنے اسپیشل لڑاکا اہلکار تعینات کر دیے۔ 25,000 افراد کے لیے مقبوضہ وادی کی شہریت تابوت میں آخری کیل۔ برگرز اور فرنچ فرائز بھوک کو ختم کر دیتے ہیں، سائنسدانوں نے خبردار کر دیا۔ گرمی کے موسم میں گنے کے حیران کن طبی فوائد۔ کھڑے رہ کر سبق پر زیادہ توجہ اور دماغ بہتر طور پر کام کرتا ہے، ایک تحقیق۔ میں سانس نہیں لے پا رہا، بیٹے کا باپ کو آخری پیغام۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں حملے کے دوران 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ تمام حملہ کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ 4 افراد ایک کار میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے احاطے میں داخل ہوئے۔ گاڑی سے نکلتے ہی انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی۔ گولیوں کے تبادلے میں تمام حملہ آور ہلاک، جبکہ متعدد سیکیورٹی گارڈ جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ مجموعی طور پر 8 باڈیز اور 8 زخمیوں کو سول ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 سیکیورٹی گارڈ اور سندھ پولیس کا ایک سب انسپکٹر بھی شامل ہے۔ حملہ آوروں نے ٹی شرٹ، جینز اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھے۔ ان کی جیبوں سے شناخت کی کوئی چیز نہیں نکلی، جبکہ ان کی عمریں 22 سال سے 28 برس کے درمیان ہیں۔ ڈی جی سندھ نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1000 سے زائد افراد کا عملہ ہوتا ہے۔ حملہ آور ان کو مارنے اور یرغمال بنانے کے منصوبے کے تحت آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عمارت میں موجود شہریوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کی بھی اشیاء تھیں۔ عام طور پر بختر بند گاڑی اسٹاک ایکسچینج کے احاطے میں مسلسل گشت کرتی رہتی ہیں اور احاطے میں مجموعی طور پر 20 اہلکار ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور حملے کو ناکام بنایا۔ پوری قوم کو اپنے بہادر جوانوں پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ملکی سلامتی اور معیشت پر حملے کے مترادف ہے۔ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ اپنی بہادر قوم کے تعاون سے حملہ کرنے والوں کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار، سیکیورٹی گارڈز اور عام شہریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی گارڈز نے اپنی جانیں قربان کر کے حملہ کرنے والوں کو روکا اور ایک بڑی کارروائی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فوری رد عمل بھی تحسین کے لائق تھا۔ سندھ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے مختصر وقت میں ان کا خاتمہ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دشمن کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیں گے۔ ملک میں دیرپا امن بڑی قربانیوں کے نتیجے میں ممکن ہوا۔ بنگلہ دیش کے ایک دریا میں 2 مسافر بردار کشتیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں 23 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے، جبکہ 12 افراد تیر کر دریا کنارے پہنچنے میں کامیاب رہے۔ بنگلہ دیش میں دارالحکومت ڈھاکہ کے قریب دریائے بوڑھی گنگا میں 2 کشتیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس میں سے ایک کشتی میں 50 سے زائد مسافر سوار تھے۔ کشتی الٹنے سے تمام مسافر ڈوب گئے، جس میں سے 12 تیر کر دریا عبور کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ ریسکیو ادارے کے غوطہ خوروں کی مدد سے 23 باڈیز نکال لی گئی ہیں۔ بقیہ لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ بنگلہ دیش میں بحری سفر کے لیے اقدامات اور سہولیات ناکافی ہیں، جس کے باعث ایسے واقعات عام ہیں۔ امریکہ کی ہانگ کانگ معاملے پر مداخلت کے سبب چائنا نے امریکی عہدیداروں پر ویزا پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ سے متعلق امور پر مداخلت کرنے والے امریکی عہدیداروں پر ویزا پابندی عائد کریں گے۔
ترجمان نے امریکہ سے ہانگ کانگ کے معاملات میں مداخلت بند کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اپنے اقدامات جاری رکھے تو چائنا مضبوط جوابی کارروائیوں کے ساتھ رد عمل دے گا۔ دوستو، اس سے قبل امریکہ نے بھی چینی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ چائنا اور بھارت کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے نتیجے میں چینی حکومت نے بھارت کی سرحد پر انتہائی ماہر پیشہ ور لڑاکا اہلکار تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ سرحد پر نفری میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ چائنا نے بھارت کی سرحد کے ساتھ بعض حساس علاقوں میں پہاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور پیشہ ور لڑاکا اہلکار تعینات کیے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جون کے دوران دونوں ایشیائی ممالک کے درمیان 4000 میٹر کی بلندی پر واقع ہمالیہ کی چوٹیوں پر جھڑپیں ہوئی تھیں۔ 2 اشروں کے بعد بھارت اور چائنا کے درمیان سرحدی کشیدگی اس نہج تک پہنچی تھی۔ چائنا کے سرکاری ٹی وی چینل پر دکھائے گئے مناظر میں جنوب مغربی چائنا کے علاقے تبت میں سینکڑوں اہلکاروں کو بھارت کی سرحد کے قریب دکھایا گیا ہے۔ انڈین حکومت کی جانب سے گزشتہ برس مقبوضہ وادی کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے اسے مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیے جانے کے بعد اب ملک کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے 25,000 لوگوں کو وہاں کی شہریت دے دی گئی ہے۔ اپریل 2019 میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈین شہریوں کو مقبوضہ وادی کے ڈومیسائل حقوق دینے کے لیے نئے قوانین متعارف کرائے تھے۔ اس وقت تجزیہ کاروں نے خبردار کیا تھا کہ ان قوانین کا مقصد ملک کے واحد مسلم اکثریتی خطے کے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ انڈین حکومت کو ہندو اکثریتی علاقے سے شہریت کے لیے اب تک لگ بھگ 33,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے مئی سے لے کر اب تک تقریباً 25,000 درخواستیں منظور کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مقامی حکومت کے ترجمان نے اس پر بات کرنے سے انکار کیا ہے۔ گزشتہ 15 برس سے ریاست میں رہائش پذیر افراد یا ایسے طلباء و طالبات جو 7 سال سے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مقبوضہ وادی کے مستقل رہائشی بننے کے اہل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تارکین وطن اور مرکزی حکومت کے عہدیداروں کے بچے جنہوں نے 10 سال تک مقبوضہ وادی میں خدمات انجام دی ہوں انہیں بھی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ انڈیا کی مشرقی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹ نوین کمار چودھری نے 26 سال تک مقبوضہ وادی میں نوکری کی۔ اس ہفتے وہ پہلے فرد تھے جنہیں انڈین حکومت کی جانب سے نئے قانون کے تحت مقبوضہ وادی کی شہریت دی گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعے کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں نئے ڈومیسائل قوانین کے حوالے سے ہمارے تمام اندیشے سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیشنل کانگریس نے ان تبدیلیوں کی مخالفت کی کیونکہ ہم ان تبدیلیوں کے پیچھے ایک مذموم ڈیزائن دیکھ رہے ہیں۔ نیشنل کانگریس کے ترجمان عمران نبی نے مستقل شہریت کے لیے درخواستوں کی منظوری کو تابوت میں آخری کل اور وادی کے ساتھ ناانصافی قرار دیا اور کہا کہ یہ ہماری زمین اور ملازمتوں پر براہ راست حملہ ہے۔ برگرز اور فرنچ فرائز پر مبنی غذائیں بظاہر تو ہلکی غذائیں ہیں لیکن ان کا بے جا استعمال ہماری صحت مند خوراک کے لیے لگنے والی بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ ایک نئی تحقیق جو آسٹریلیا میں ہوئی ہے ان کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ غذائیں نہ صرف موٹاپا پیدا کرتی ہیں بلکہ یہ متوازن غذا کی خواہش کو کم کر دیتی ہیں۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز کی پروفیسر مارگریٹ مورس نے کہا ہے کہ اس تحقیق کی سب سے مزیدار چیز یہ ہے کہ اگر یہی بات انسانوں میں واقع ہوتی ہے تو ان غذاؤں کے استعمال کے نتیجے میں انسان اصل بھوک لگنے کے سگنل کا جواب ہی نہیں دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ لنچ کے وقت آپ آئس کریم کھا لیں پھر بھی جب آپ آئس کریم وین کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں مزید آئس کریم کھانے کی تمنا پیدا ہوگی۔ چوہوں پر کیے گئے تجربے سے سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان غذاؤں پر مبنی چیزوں نے چوہوں کے دماغ کے ریوارڈ سرکٹ کے حصوں کو بالکل تبدیل کر دیا جس میں دماغ کا وہ حصہ بھی شامل تھا جو فیصلہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 2.8 ملین لوگ ہر سال موٹاپے کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جن میں شوگر، دل کی بیماریاں اور کینسر شامل ہے۔
گنا نہ صرف مالی بلکہ صحت کے حوالے سے بھی نہایت ہی نفع بخش ہے۔ گنا ہماری عمومی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ گنے کا رس گلے میں خراش، نزلہ اور آدھے سر کے درد کے علاج کا بہترین گھریلو ٹوٹکا ہے۔ گنا پٹھوں کی مضبوطی کو برقرار رکھنے کے لیے جسم کے لیے ضروری قدرتی گلوکوز کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہے۔ بخار میں مبتلا شخص کو ڈاکٹرز خود ہدایات جاری کرتے ہیں کہ مریض کو گنے کا رس پلایا جائے۔ یرقان کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے گنے کا رس کسی اکسیر سے کم نہیں، کیونکہ یہ جسم میں گلوکوز کی سطح کو مطلوبہ حد تک پہنچا کر مریض کی جلد بحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گنا سوکروس نامی شوگر کا حامل ہوتا ہے جو قدرتی طور پر زخموں کو بھرنے میں معاون ثابت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ شوگر کی قسم قوت مدافعت کو بھی بڑھاتی ہے۔ گنے کا رس دل کے امراض سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ یہ جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو بڑھنے نہیں دیتا۔ گنے میں قدرتی طور پر القلوی نامی جز شامل ہوتا ہے جو انسانی جسم کو غدود اور چیسٹ کے کینسر سے لڑنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ گنے کے رس میں چونکہ کیلشیم اور فاسفورس بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ ہڈیوں کی مضبوطی میں کردار ادا کرتا ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پئیں، کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ مختلف تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ گنے کا رس گردے اور جگر کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ قدرتی طور پر جگر اور گردے کی صفائی کر کے ان کے کام کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے۔ گنے کے رس سے بنا ہوا گڑ آئرن کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو طالب علم تدریس کے دوران کھڑے رہتے ہیں وہ سبق پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان کا دماغ بہتر طور پر کام کرتا ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی میں کیے جانے والے اس سروے میں دوسری سے چوتھی جماعت کے 300 طالب علموں کا مطالعہ کیا گیا، جس کے بعد ماہرین کا کہنا تھا کہ جو طالب علم کھڑے رہ کر کام کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے طلباء و طالبات کے مقابلے میں 12% بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں، اور یہ فی گھنٹہ تعلیم پر 7 منٹ زائد توجہ کے برابر ہے۔ ماہرین کا سروے کے نتائج سے اتفاق کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بچوں میں معمولی جسمانی محنت سے بھی حیرت انگیز نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور اس سے ان کی تعلیمی اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کھڑے رہ کر کام کرنے والے بچے سبق پر بہتر توجہ دیتے ہیں اور ان کا دوسرے طالب علموں سے رویہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ بچوں کو کھڑے رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کی کمر اور دیگر اعضاء پر زیادہ دباؤ نہیں پڑتا، جبکہ سروے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو طالب علم کھڑے رہ کر پڑھتے ہیں وہ موٹاپے کی جانب کم مائل ہوتے ہیں اور روایتی ڈیسک پر بیٹھے ہوئے طالب علموں کے مقابلے میں زیادہ کیلوریز خرچ کرتے ہیں۔ کورونا کی وبا کے دوران دنیا بھر میں متعدد ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو سننے والوں کو غمگین کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ انڈیا کے شہر حیدرآباد میں پیش آیا، جہاں ایک 34 سالہ کورونا کے مریض نے ایک سرکاری ہاسپٹل سے اپنے والد کو آخری پیغام بھیجا کہ میں سانس نہیں لے پا رہا، ہاسپٹل والے مجھے آکسیجن کی فراہمی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ متاثرہ شخص کے والد کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کو 10 ہسپتالوں نے داخل کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد انہیں آخرکار حیدرآباد گورنمنٹ چیسٹ ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ ان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ میں سانس نہیں لے پا رہا، میں نے منت کی لیکن انہوں نے گزشتہ 3 گھنٹوں سے آکسیجن فراہم نہیں کی۔ اس کے بیٹے کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ میں سانس نہیں لے پا رہا، میں نے منت کی لیکن انہوں نے گزشتہ 3 گھنٹوں سے آکسیجن فراہم نہیں کی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دل بند ہو رہا ہے، بائی ڈیڈ سب کو میرا سلام۔ انڈین ٹی وی چینل NDTV کے مطابق ہاسپٹل ذرائع کا کہنا ہے کہ ویڈیو متاثرہ شخص کی موت سے 1 گھنٹہ قبل کی ہے۔ اپنی پریشانی کا ذکر کرنے والے نوجوان کے والد نے روتے ہوئے NDTV کو بتایا کہ میرے بیٹے نے مدد مانگی لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ میں نے یہ ویڈیو تب دیکھی جب میں اس کی آخری رسومات ادا کر کے گھر آیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بیٹے کو آکسیجن کیوں نہیں دی گئی؟ ان کا کہنا تھا کہ جب میں اپنے بیٹے کی وہ ویڈیو سنتا ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اس خاندان والوں کو ایک اور بری خبر سننے کو ملی۔ خاندان کے 6 افراد جن میں ہلاک ہونے والے شخص کے والدین، اہلیہ، بھائی اور بھابھی بھی شامل ہیں، وہ بھی کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ والد کا کہنا تھا کہ انہیں بعد میں پتہ چلا اور اب کوئی ان کا ٹیسٹ کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بیٹے کی ایک 12 سالہ بیٹی اور 9 سالہ بیٹا ہے جسے اب تک نہیں معلوم کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اب کیا کروں؟ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔